السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں حفصہ آصف۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں کاروباری دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے پہلے کاروباری دن ہی نئے ریکارڈز بنا لیے ہیں۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 2 نفسیاتی حدیں بھی عبور کر لی گئیں۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ فی تولہ سونا 1,600 روپے مہنگا ہونے کے بعد 3,59,700 روپے کا ہو گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے نئے ریکارڈ پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,35,000 اور 36,000 کی 2 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,36,841 کی سطح پر بھی ٹریڈ ہوا۔ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 2,202 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1,600 روپے مزید مہنگا ہونے کے بعد فی تولہ سونا 3,58,700 روپے جبکہ 10 گرام 1,371 روپے بڑھنے سے 3,08,384 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی $16 اضافے سے قیمت $3,372 فی اونس ہو گئی۔ ضیاء قریشی، GNN کراچی۔ اور ناظرین، IMF نے پاکستان کی معیشت پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ پاکستان میں IMF کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا ہے۔ توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کی کارکردگی تاحال مضبوط ہے۔ اصلاحات معیشت کی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں۔ بیرونی چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی، جغرافیائی تقسیم اور عالمی سطح پر کمزور تعاون غیر یقینی صورتحال کو بڑھا رہا ہے۔ اس لیے دور اندیش اور دانشمندانہ پالیسی اقدامات کی فوراً ضرورت ہے۔ کاروباری ماحول کو بہتر کرنے، نجی شعبے کی قیادت میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے والی اصلاحات پاکستان کی طویل المدتی معاشی پائیداری کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ ابتدائی پالیسی اقدامات نے میکرو اکنامک استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مدد کی ہے۔ ناظرین، FCC کو ملک بھر میں کام کرنے کا اختیار مل چکا ہے۔ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری اب فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی۔ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی کام کا اختیار حاصل ہوگا۔ ڈویژنل ونگ کمانڈر کا ایک ڈپٹی انسپکٹر جنرل کا برابر رینک ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ اس فورس میں ملک بھر سے بھرتیاں کی جائیں گی۔ اس فورس کی ضرورت داخلی سلامتی کے لیے بھی ہے اور قومی سلامتی کے لیے بھی۔ وزیر اعظم نے اس فورس کو باقاعدہ ویسی ہی سہولیات دینے کا فیصلہ کیا ہے جیسے باقی فورسز کو دی جاتی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ FCC کو ملک بھر میں کام کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ جولائی میں عموماً پارلیمان میں نہ قومی اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں اور نہ سینٹ کے، کیونکہ بجٹ کی بعد یہ دونوں سیشنز نہیں تھے، تو اس مجبوری پر یہ آرڈیننس کیا گیا اور یہ عام اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سوائے ایک نام کی تبدیلی اور اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے حوالے سے۔ باقی یہ بالکل پارلیمان میں بھی جائے گا، وہاں ڈسکس بھی ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری تھا اور اس کے بغیر آج کے موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ بالکل کلیئرٹی ہے، صوبہ جب کسی فورس کو بلاتا ہے، وہ FCC ہو، وہ رینجرز ہو، وہ پاک فوج ہو یا کوئی اور ادارہ، تو صوبہ ہی اس کو اختیارات دینے کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس فورس کو کتنا اور کیا اختیار دینا ہے اور کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے۔ قانون سے کوئی بالا تر نہیں، غریب کو پسنے نہیں دیں گے۔ فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس نے میرے بیٹے کا چلان کیا اس کو فون کر کے شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ ہو، اس کا بیٹا ہو، مشیر ہو یا پھر کوئی بھی وزیر ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ شو آف کلچر، ڈالا کلچر اور اسلحے کی نمائش کے خلاف ہوں۔ مریم نواز نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں بہت بلیو کرتی ہوں۔ میرے پاس جب انٹرویو کے لیے، سلیکشن کے لیے لوگ آتے ہیں تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ جو بزرگ لوگ ہیں یا جو اب بزرگی کی طرف جا رہے ہیں میں ان کا احترام نہیں کرتی یا ان کی صلاحیتوں میں یا ان کے ایکسپیرینس پہ میں بھروسہ نہیں کرتی۔ انہی کی ایکسپیرینس کی چھاؤں میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہی کی گائیڈنس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرے پاس جب چوائس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ینگسٹرز کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور آج یہاں سٹیج پہ جو پیرا کی ڈیمنسٹریشنز ہوئی ہیں اس میں میں نے جو انرجی، جو میں نے پیشن
ان ینگ بچوں میں دیکھا ہے, ان ینگ لڑکے اور لڑکیوں میں دیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پیرا صرف ایک فورس نہیں ہوگی, یہ زمین پر جب یہ ہمارے پنجاب کے گلیوں محلوں سڑکوں پر اترے گی تو یہ ایک ریولوشن ہوگا, انقلاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. نواز شریف کے قریبی ساتھی فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کی سراسر مخالفت کر دی ہے اور سابق نگران وفاقی وزیر نے یہ کہا چینی مافیا نے پہلے باہر بھجوانے کی اجازت مانگی, اب منگوا رہے ہیں. انہی لوگوں نے بڑھتی قیمتوں پر پھر چینی ایکسپورٹ کرنے پر منافع کمایا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے. ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں 1 کلو چینی کا بھاؤ 200 روپے تک پہنچ گیا ہے. قیمت کم کرنے کے لیے چینی درآمد کرنے کا معاملہ. نواز شریف کے قریبی ساتھی کی بیرون ملک سے چینی منگوانے کی مخالفت. فواد حسن فواد نے چینی مہنگی ہونے کو حکومتی ناکامی قرار دے دیا. سابق نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ $30 کروڑ کی چینی امپورٹ کرنے کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کرے. سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں نواز شریف کے ساتھی نے لکھا کہ چینی کے بڑے صارف عام آدمی نہیں بلکہ فوڈ اور بیوریجز انڈسٹری ہے. انہی لوگوں نے پہلے چینی برآمد کرنے کے لیے آرڈر لیے اور درآمد بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور پھر برآمد سے بھاری منافع کمایا ہے. سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں حکومتی ناکامی چینی امپورٹ کرنے کا جواز نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. اس سارے معاملے میں FBR کہاں ہے؟ لاہور، کراچی اور پشاور سمیت بڑے بڑے شہروں میں چینی 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے. حکومت نے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور میں صبح سے جاری بارش نے گرمی کی چھٹی کروا دی ہے جبکہ بارش کا پانی بھی نکالا جا چکا ہے. شہریوں نے بھی لاہور کے موسم پر اور سڑکیں بارش کے پانی سے صاف ہو جانے پر شکر ادا کیا. عاقب قریش اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. صبح سے جاری بارش جو ہے وہ اب تھم چکی ہے لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جو ہے جمع ہے جبکہ زیادہ تر علاقوں سے پانی کو نکالا جا چکا ہے. اس وقت اگر ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کروں تو کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کی طرف سے 17 جولائی تک جو ہے وہ بارشوں کی پریڈکشن کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے واسا کا جو عملہ ہے وہ بھی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی جو ہیں وہ بھی شہر کے دورے پر نکلی اور انہوں نے اداروں کو اسپیشل ہدایت دی کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے پانی کا جلد از جلد جو ہے وہ نکالا جا سکے تاکہ عوام کو جو ہے وہ مشکلات جو ہے کم فیس کرنا پڑ سکے. اگر موسم کے حوالے سے بات کریں تو جو حبس کا زور تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو موسم بہتر ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ان کو زندگی گزارنے میں یا ان کا دن جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں سموسے کھا کے پکوڑے کھا کے. جبکہ بارش کے حوالے سے بات کریں تو کچھ علاقوں میں پانی تاحال ابھی تک جمع ہے وہاں ان کو پانی نکالنے کی واسا کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہر کے مختلف مقامات پر زیادہ تر علاقوں سے بارش کا پانی نکالا جا چکا ہے. ناظرین آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے حیدرآباد میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. 103 فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا یہ بتانا ہے جس کے بعد جنریٹرز کے ذریعے نکاسی آپ کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف سے آفتاب احمد سے. آفتاب بتائیے گا اس متعلق. بالکل 3:40 کے بعد حیدرآباد میں ایک دم سے دن کے وقت جو ہے رات کا سما ہو گیا اور آندھی کے ساتھ جو ہے کچھ ہی دیر میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ جاری رہنے والی بارش نے شہر کے بیشتر علاقوں کو جو ہے وہ ڈبو دیا ہے. اربن فلڈ جو ہے یہاں پر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. حیدرآباد اولڈ سٹی ایریا ہو، قاسم آباد ہو، لطیف آباد ہو، شہر کی مرکزی شاہراہ ہو، وہاں پر گل سینٹر، ٹھنڈی سڑک، ریلوے کراسنگ، حسین آباد، یہ سب جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے حیدرآباد شہر کے صرف ہیسکو کے 156 فیڈرز ہیں جس میں سے 103 جو ہے وہ فیڈرز پر بجلی معطل ہیں. اور اگر بات کی جائے تو 2 جگہ جو ہے وہ درخت گرے ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ چھت گرنے کی اطلاع ہے جس میں 2 افراد معمولی زخمی ہیں. اسی طرح کئی جو ہے مقامات پر بجلی کے پول بھی گرے ہیں. اگر بات کی جائے انتظامیہ کی، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی یا جو ہے واسا کی، تو پہلی جو بارش ہوئی تھی آج سے 2 ہفتے قبل اس وقت بھی جو ہے ان کی رین ایمرجنسی کے الرٹ کے باوجود کوئی تیاری نہیں تھی. آفتاب احمد آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا.
اسلام آباد کے تھانہ ترنول میں دوران حراست اشتہاری ملزم کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عثمان بٹ۔ مجسٹریٹ ہیں شہزاد خان ان کی عدالت میں ملزمان کو آج 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، جس میں 3 پولیس اہلکار تھے اور ایک پرائیویٹ جو ہے وہ شہری تھا، اور اس میں جو اے ایس آئی رانا سلیم ہے یہ وہی اے ایس آئی ہیں جن کو اس سے قبل ڈسمس فرام سروس کیا گیا تھا، کیونکہ یہ انسپیکٹر شبیر ترونلی کے ہمراہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ایرانی تیل ہے اس کی سمگلنگ کی ہے، لیکن یہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے تھے۔ ان چاروں ملزمان کو مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے حوالے جو ہے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ایس ایچ او شوکت عباسی ہیں ان کے اوپر 2 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے تھے، جس میں ایک مقدمے میں انہوں نے 19 جولائی تک جو ہے وہ عبوری ضمانت جو ہے وہ حاصل کی تھی، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا جو مقدمہ ہے اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ان کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا جو ایس ایس پی آپریشن ہے شعیب خان، انہوں نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا تھا اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے ہدایات جاری کی تھی کہ ان اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، جس کے بعد یہ دیکھا گیا تھا کہ ان کے خلاف تھانہ ترنول میں جو ہے مقدمہ کیا گیا تھا۔